ہم جی ہار چکے، لٹ بھی چکے اور مر بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ تو ظاہر ہے حضرت قبلہ میرے بھائی نے نعت شریف پڑھی، تو نعت شریف کے فقرے متعین ہوتے ہیں۔ آپ جہاں انہیں کہیں بھی فلاں نعت پڑھ دیں گے پڑھ دیں گے، لیکن تقریر کا معاملہ جدا ہوتا ہے، اس کا محافظ خدا ہوتا ہے۔ محفل بدلی، رنگ بدلا، ملنگ بدلا۔ تو اس لیے میں عنوان تو یہی رکھوں گا، پر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ آداب ادب سے ہے، اگر نہ ہو ادب راضی نہیں ہوتا رب۔ تو یوں کہو سب کچھ ہے ادب، اس لیے ادب سے آداب ہیں۔ مکے کا اپنا ادب ہے، مدینے کا اپنا ادب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کی دو آنکھیں ہیں، تو یوں کہیں کہ ایک آنکھ مکہ ہے، دوسری آنکھ مدینہ ہے۔ ایک آنکھ مکہ ہے، ایک آنکھ مدینہ ہے، دونوں کا نام لیتے ہوئے ٹھنڈا ہوتا سینہ ہے۔ مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے، اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جب حضور نے مکہ جس دن چھوڑا تھا تو حضور رو رہے تھے، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ حضور نے قدم اٹھاتے ہوئے پھر پلٹے، نظر مکے پہ ڈالی، کہا مکہ روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے مکے کو کہا روئے زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور آپ نے روتے ہوئے کہا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، مجھ پہ جبر نہ کرتی، میں تجھ سے رشتے توڑ کے کبھی نہ جاتا، میں تجھ کو سے منہ موڑ کے کبھی نہ جاتا، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر جب اب یہ تو ثابت ہوا کہ حضور نے خود بولا کہ روئے زمین پر میرا محبوب شہر تو ہے، تو مکہ کیا بنا؟ محبوب مصطفیٰ۔ اور یار بھی پیارا لگتا ہے، یار کا یار بھی پیارا لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر محبت سچی ہے تو یار کی پسند بھی پیاری لگتی ہے۔ حضرت انس کے سالن دیا کسی نے، بیچ کدو شریف تھا، اب وہ مٹن شریف کو چھوڑ کے منہ کدو کی طرف موڑ کے، اب اس کے چھوٹی چھوٹی کاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت انس، حالانکہ گوشت کی چوکھی ہوتی ہے چاس، ہے کہ نہیں؟ اب آپ کے سامنے ڈونگا رکھ دیں تو آپ کدو تو شریف کدو ہی رہے گا، لیکن بدو گوشت ہی کھائے گا۔ لیکن حضرت انس وہ کاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے
ایک ایک کدو کی کاش. اب کدو وہ بھی پکا ہوا, نہ اس کے کان نہ وہ کچھ سنتا ہے, لیکن محبت محبت ہے. کدو کی کاشوں سے بولے جا رہے ہیں اوہبو کے. جتنا مولویوں کے پاس علم ہے, حضرت انس کے پاس اتنا تو ہوگا. یہ فارغ الضلع والتحصیل جو ہیں, ان کے پاس اگر ہے تو انس کے پاس اتنا تو علم تھا کہ کدو سنتا بھی ہے کہ نہیں. نہیں سمجھے؟ اگر میں اس ٹیشو پیپر سے باتیں شروع کر دوں, آپ کہیں گے کہ حضرت کا دماغ رل گیا ہے کہ نہیں؟ تو بندہ سالن کے ڈونکے سے باتیں شروع کر دے, کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے, مجنوں ہو گیا ہے. لیکن انس کو تو کسی نے نہیں کہا, سب تک رہے ہیں. وہ کاشوں سے پیار کر رہے ہیں, کدو کی کاش سے, وہ بھی بھنی ہوئی, کہ اوہبو کے تو پیاری بہت ہے. وہ کیوں کہا ما اوہبو کے الا لے حب رسول اللہ, تو اس لیے پیارا ہے کہ تو میرے محبوب کو جو پیارا ہے. تو کدو کی کاش اس لیے پیاری لگی کہ محبوب کو جو پیاری تھی. تو پتہ چل گیا معیار کا, یہ مسئلہ ہے سرکار کا. اس لیے مکہ ہمیں پیارا ہے, کیونکہ میرے نبی کا جو پیارا ہے. اس لیے جو دوست مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ بھی سچے ہیں, اور یہ جو مکہ ہے ہمارا چوکھا سکا ہے. سکا سمجھتے ہیں نا, یہ ہمارا زیادہ سکا ہے, اس لیے کہ میرے نبی کا جو محبوب ہے. اسی لیے اب تک ہم جاتے ہیں, دھکے پہ دھکا کھاتے ہیں, پھر بھی جاتے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں تونے لگ دن دھکے دھکے. لگ دن کے نہیں, اتھے تواڈی والی تنگ گلی دے وچ بندہ آوے تے ایویں ایکسیڈنٹلی تے آدھے ننا ہو گیا, اتھے اٹھا کے لوگ مارتے ہیں, پھر بجائے مارنے والوں کے پھر کعبے نو تک دے. کیا مطلب ہے؟ تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تک. تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے, تن اگ محبت بکھے آپوں تم جیندے مکے. آپوں چم جیندے مکے, این شہر مبارک بکے, کیوں وسرن یار دے دے رے. وسرن من بھولن, کیوں بھولن یار دے دے رے, دم جیندے کرسوں پھیرے. دم جیندیاں کرسوں پھیرے, تھیاں اکھیاں رو رو بیرے, یا لڈ آ بہسوں پکے. آپوں تم جیندے مکے, تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ موڑ موڑ یار دو. بلکہ آگے کہتے ہیں ہے ملک مقدس نوری. کیا محبت ہے ملک مقدس نوری, ہے جنت حور قصوری, بن عاشق پاک حضوری, بیا کون قدم اتھ رکھے آپوں تم جیندے مکہ. یہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے,
اب سمجھو اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت میں بولتا خود خدا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم، حضرت سے پوچھو بالکل نص ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ ہے مکے کی زمین۔ ہون تک کرو یقین۔ کیوں مولوی غلام دین؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ اتنی قسمیں کون کھانے والا ہے؟ رب العالمین۔ کچھ تو پسند آئی یہ زمین کہ قسمیں کھا کھا کے بول رہا ہے رب العالمین۔ پھر کمال یہ ہے کہ جہاں ایک اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ، اللہ نے شب معراج حضور کو مکے سے اٹھایا، مدینے کے رستے سے بیت اللحم سے کیوں گزروایا؟ فرمایا عیسیٰ یہاں آیا۔ اور فرمایا جہاں ایک پیدا ہو، جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت حضور سے پھیرا ڈلوایا گیا اس زمین کا، لیکن جہاں میرے نبی کی ساری اولاد، ایک میری گزارش یاد رکھنا، آپ عمرے پہ جاتے آتے رہتے ہیں، مکے میں کعبے کے بعد سب سے محترم جگہ کون سی ہے؟ یہ سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تسیا کو تیرا جیڑا خیال ہے وہی ساڈا خیال ہے۔ مکۃ المکرمہ میں کعبے کے بعد سب سے محترم جگہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا گھر، سب سے محترم۔ غار ثور بھی تھلے، ہیرا بھی تھلے، وہ مینا بھی، عرفات بھی تھلے، تے جتھے پاک خدیجۃ الکبریٰ دا گھر، اے ہے محمد نگر، یہ ہے رسالت نگر، یہ ہے قرآن نگر، یہ ہے وحی نگر، یہ ہے جبریل نگر، یہ ہے میرے نبی کا گھر۔ یہیں حضور کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، یہیں سیدہ خاتون جنت، یہیں حضرت طیب طاہر قاسم، اور تو اور یہی مکہ بنیاد ہے ساری حضور کی جو اولاد ہے۔ خود میرے سرکار مکہ میں حضور کی ولادت ہے، اب اس سے بڑی جگہ کون سی ہے؟ وہ مکہ ہی ہے جہاں میرے حضور کے بابا اسماعیل کا مزار ہے، حضرت ہاجرہ کا مزار۔ مکے میں 70 سے زیادہ نبی، مکے میں پھر 1,24,000 پیغمبر کی اب بھی سانسیں مہک رہی ہیں۔ یاد رکھیں 1,24,000 سے زیادہ نبیوں کی سانسیں اب بھی مہک رہی ہیں۔ مکے میں کوئی ایسا ولی روئے زمین پہ نہیں آیا جس نے پھیرا مکے کا نہیں پایا، اس لیے مکہ مکہ ہے۔ ایک آنکھ ہماری مکہ ہے، اس لیے اس کا کروڑ درجہ احترام ہے۔ عرب عرب مکے کی دھرتی کو سلام ہے، مگر ایک مجبوری ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ اعتراف بھی ہے، اقرار بھی ہے،
प्यार भी है, मगर जब से लद यार गया, जब से लद यार गया उर्वारों पार गया, जब से हुजूर मक्के से मुख मोड़ गए, मक्के को छोड़ गए, मक्के वाले काबे ने काले कपड़े जब से पहन लिए। केड़े कपड़े? असा तदों दे पाए हुए। हाय हाय, एक काले कपड़े ते काला वेश, ये भी कोई अलामतें हैं, लेकिन ये आप और मैं न समझेंगे। इल्म फन का शहनशाह समझा, इस राज को इल्म हिकमत का बादशाह समझा, इस सिर को अहमद रजा समझा। अब आप कहेंगे क्या समझा, क्या समझा? आप फरमाते हैं दोनों बनी। दोनों से मुराद एक है गुंबद खजरा, एक है बैतुल्ला, ये दोनों हैं। और दोनों को उन्होंने मुअन्नस इस्तेमाल करके कहा कि ये दोनों दुल्हने हैं। क्या है? सजी समरी दुल्हने, अनीली सजीली दुल्हने, दोनों बनी सजीली अनीली बनी। मगर ये है उर्दू ते है भी बड़ी गाढ़ी, है भी उर्दू, है भी गाढ़ी किस्म की उर्दू। यानी आप जब तक बेदार मगजी नहीं फरमाएंगे लफ्ज समझ में, इसलिए आप जितने जलवागर हैं आप नजर भी मेरी तरफ रखें और खबर भी। फरमाते हैं दोनों यानी बैतुल्ला और गुंबद खजरा मुआजना कर रहे हैं। दोनों बनी सजीली अनीली बनी मगर, अब मगर से आगे मसला और चलेगा। दोनों बनी सजीली अनीली बनी मगर जो पिया के पास है वो सुहागिन कमर की है। हाय 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 हाय। हजरत पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी का हजरत को मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो तकरीर फरमा रहे थे बंदे बिल्कुल लम यबुज। तो अब वो सैयद भी थे, सोने भी थे, सारी उनके पास सिफतें थीं। वो कुछ कहते थे तो लोग चुप रहते थे। तो वो बोल पड़े, कहने लगे जे खतीब होवे ना बेसुरा तां भी अजाब है। ते अगला उन्हें जुमला आख्या, उन्हें आख्या जे सुनने वाले होवन बेसुरे खाना ही खराब। सुभान अल्लाह। अल्लाह, हुण इहदा तुहाडा की जवाब है? अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों बनी सजीली अनीली बनी मगर जो पी के पास, पिया महबूब, जो पी के पास है वो सुहागिन कंवर की है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने लफ्जों में खोलूं तो दुल्हने थीं दो, दोनों कमाल हसीन, दोनों लाजवाब, दोनों ने सेज फूलों की बिछाई, बारात आई। और आप समझते हैं दुल्हने जब सज के बैठती हैं उन्हें दूल्हे की इंतजार होती है। और क्या इंतजार यार की हालत बयां करूं, आंखों में रहती है जान, आंखों के अंदर तमाम रात इंतजार। हर वेले पूछते ना बंदा हुण बरात किथे पहुंची है, बेकरारी होती है। अब दुल्हने दो, दोनों को इंतजार दूल्हा का। अब जाहिर है दूल्हा एक ही तरफ जाएगा, जिधर दूल्हा गया बारात उधर गई, जो रह गई वो रह गई। तो कहा
دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے سر سبز وصل یہ ہے جس نے ساوے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ساوے کپڑے انڈیکیٹر ہیں کہ یار میری بغل میں ہے سبز پوش سبز لباس وصال کی علامت ہے ملاب کی علامت ہے تو جس کے کپڑے ساوے ہیں وہ بتا رہا ہے یار یہاں ہے محبوب یہاں ہے جس نے ماتمی لباس کالا پہن رکھا ہے وہ رو رہا ہے کہ یار چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا پرانے رشتے توڑ گیا اب رو رو کے کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو اللہ یہ جو آپ نے لگایا نا نعرہ مجھے ملا ہے اشارہ کے بات سمجھ میں آ گئی ہے ہوں بھاویں تقریر بند چا کریے عابد صاحب ٹھیک ہے مطلب بات سمجھ میں آنی چاہیے مقصود یہ ہے آپ سمجھ گئے میرے عزیز نے نعرہ لگا کہ مجھے اشارہ دے دیا کہ بات سمجھ میں آئے سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوشے ہجر وہ جسے جدائی کے تیر لگے ہیں اس نے کپڑے کالے پہن لیے اور یہ کالا لباس بتاتا ہے کہ ہاسے تاں جگ وس دے ہاسے اج کلڑے پیوں کرلا سے اساں سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں سونا یار سنیں دا سے دیندہ دلدار دلا سے نکھڑن یاد نہ ہاسے بختہ او دن چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھاسے کعبے کا غلاف کالا لباس بتاتا ہے کہ وہ جو کائنات کا لکھ داتا ہے سمجھو لوگو میرے کپڑے تک کے وہ مجھے چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا سارے پرانے رشتے جنگ حنین جب ختم ہوئی جنگ حنین جب ختم ہوئی اور جنگ لڑنے والے سارے مدنی تھے سارے مدنی تھے اور جب مال غنیمت آیا تو حصہ کن کا بنتا تھا مدینے والوں کا پر ماہی اختیار رکھتا ہے سارا بکریاں اونٹ سونا اٹھایا مکے والوں کو کم تو الٹ ہو گیا نا سرکار حق کس کا روزے کہیں رکھے تے عیداں کہیں کیتیاں ناشاد ہے گال مقدر دی رکھے روزے کہیں عید کی تھی محنت کوئی کرے پھل کوئی کھائے دو چار نوجوانوں کے منہ سے نکلا لگتا ہے سرکار کا پروگرام مستقل مکے رہنے کا ہے اس لیے مکے والوں کو نواز دیا تو بات منہ سے نکلی پرائی
جو بول زبانوں نکل گیا او تیر کمانوں نکل گیا میں اونوں زمین تے لبدا ساں او دور اسمانوں نکل گیا بول نکلے منہ سے ٹھک حضور کے کان تک پہنچے میرے حضور نے مدنیوں کو بلایا بلا کے بٹھایا فرمایا میرے مدینے والے پیارو ایک بات بتاؤ کوئی بکریاں لے جائے کوئی اونٹ لے جائے کوئی زر لے جائے کوئی لے جائے مال اور تم لے جاؤ آمنہ کا لال تے میں جانا تہاڈے نال ہن دسو تانوں سودا منظور ہے مال چاہیدا ہے یا آمنہ دا لال اب نکلی چیخیں لجپالا معافی دے غلطی ہوئی نوجوانوں سے سرکار نہ زر چاہیے نہ ہمیں سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ مال چاہیے بس تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے تجھ کو مانگوں تجھی سے میں کہ سبھی کچھ مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا آپ نے غور فرمایا محبوب نے فرمایا مال چاہتے ہو حاضر ہے لیکن سودا کرو ترازو اٹھاؤ یا ہم سے پیار کرو یا مال سے انہوں نے کہا نا لجپال ساری کائنات ایک پاس ہے کلی تیری ذات کچھ بھی نہ چاہیے کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں مدینے والوں سے حضور نے سودا کیا اور فرمایا المحیا محیاکم جیوں گا بھی مدینے دنیا سے گزروں گا تب بھی مدینہ میں مدینہ چھوڑ کے کہیں نہ جاؤں گا میں تمہارے ساتھ تم ہمارے ساتھ جب حشر ہوگا اٹھوں گا مدینے والوں کے ساتھ غور فرمایا آپ نے مکہ بہت پیارا ہے پر مدینے کے بغیر کہاں گزارا ہے مکہ بہت پیارا ہے اللہ جانتا ہے لیکن مجبور ہیں جس کے لیے مکے جاتے تھے جب وہی مکے نہ رہا سیالکوٹ ایک شہر ہے پاکستان میں وہاں ایک گوہر نایاب پیدا ہوا تھا بندہ خالص سونے سے بھی سونا تھا بڑا بلند صاحب کمال تھا نام اس کا حضرت علامہ شکر ہے تو نام حضرت علامہ اقبال تھا اس نے بھامے کوئی جلے یا سڑے یا مرے اس نے کہا تھا تو فرمودی رہے بتہا گرفتے ورنہ جز تو مارا منزل نیست حضرت اقبال سیال کوٹی ہونتے جاگو سیال کوٹی ہو سبحان اللہ بندے دی تعریف کرے تے بندہ تے قبر جو سر کٹ کے باہر آ جاتا کہاں چھپے ہو کسی سمت سے پکارو بھی زمانہ ہو گیا ہے تمہیں صدائیں دیتے ہوئے میں غصے والی تقریر بھی کر سکتا ہے اتنا ہی میں مٹھا نہیں سمجھ آئی ہائے 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 پر ہوندی نہیں مصیبت ہے نا جی فطرت نہیں بدلتی نا
کڑوے کڑوے میٹھے میٹھے تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کر. میں اساں جے دے کول پڑھیا نا، وہ بندہ اصل وچ بڑا میٹھا سی، انہیں ساری کڑواہٹ رگڑا کر دیتا. وہ سپیرا سی، انہیں زہر والے دند ہی تروڑ چھڈے. وہ نبی دا گدا سی، او دا نا غالباً محمد کرم شاہ سی. کسے رکھے مولوی کول پڑھیا ہوندا تے تساں وی انج ہن کر کے بیٹھے ہونا سی، تے میری بھی تقریر وچ انشاءاللہ بہت تھوڑے ہی بجنے. ہن میں کڑوا ہوواں تاں بھی نہیں ہو سکدا. وہ حضور کا ایک صحابی تھا، وہ بات بات پہ مسکرائے تو کسی حکیم لقمان کی اولاد نے کہا کہ ہنس ہنس کے باتیں نہ کیا کر، تیرا روب ختم ہو جائے گا. اس نے کہا روب کو گولی مار، میں جس محبوب کے پاس رہا ہوں وہ جب بھی بولتا تھا مسکرا کے بولتا. آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے یہ میرا کوئی خاصا شاسا کوئی نہیں، اصل میں ایک سارا قصور اسی کا ہے، وہ جس کا ڈیرا بھیرا تھا. ضیاء صاحب وہ جڑا نا سپیرا وہ دند بھن چھڑدا ہے، پھر سپ تے ہوندا ہے لیکن زہر نہیں ہوندی. اس واسطے سمجھے میرے پیارے. اور ویسے بھی محبت بڑی شے ہے، محبت فاتح عالم. کسی نو گالاں کڈ کڈ کے بندہ اپنا منہ ہی خراب کر لیندا. لیکن میں صدقے جاؤں، مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، ہم مجبور کیوں ہوئے. اقبال کہہ رہے ہیں نا، تو فرمودی میرے آقا آپ نے حکم فرمایا میں مکے ہو آیا. آپ نے حکم فرمایا میں مکے سے ہو آیا. اگر میں نہ بولتا تو کہتے ورنہ جز تو مارا منزل نیست، ورنہ ہماری منزل اول بھی آپ ہیں اب آخر بھی آپ ہیں. مدینہ بھی اس لیے مدینہ ہے کہ یہاں ایک وقت تھا 1.5 سطر میں بھی مدینے کی تاریخ نہیں بنتی تھی. پچھلی کتابیں اٹھائیں، 1.5 سطر میں مدینے کا ذکر ختم. لیکن جب سے میرا ماہی آیا لائبریریاں فل، مدینے کے فضائل ختم نہیں ہوتے. اور تو اور بدلے مدنی کے طور خود حضور ایک دن دعا مانگنے لگے، مولا ہمیں مکے میں موت نہ دینا. یہ حدیث پاک ہے. کون مانگ رہے ہیں دعا؟ خود حضور. یا اللہ ہماری موت مکے میں نہ رکھنا. یا رسول اللہ اے لال رومال والے ماشاءاللہ وہ کدے نہیں تکے. اتھے ایک چوٹی بنا کے کچھ 2 نمبر کچھ 6 نمبر پیدا ہوندے نے، سیال کوٹ اتھے لال رومالی رکھ کے وہ عربی بڑے کھلوتے ہوندے. وہ بعد وچ پتہ لگدا ہے نہ مراد پنڈ مکو دے. ہر بندے کو جکڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. اکثر منہ توے اس قسم کا کوئی لفظ ہے، ان کو نام ہوتا ہے. اب ہاں وہ صحیح فرمایا. تو کتابیاں چھوٹی چھوٹی کتابیں بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا حج مکے میں ہو گیا، مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں اگر جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں اگر مدینہ شہر تمہیں اچھا نہیں لگتا، پر سوال یہ ہے کہ میرے نبی نے کیوں دعا مانگی، مولا ہمیں یعنی نہ مجھے نہ میرے صحابہ کو موت مکے میں نہ دینا تو کہاں دیں؟ فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت. اوے مر سکدا ہے تے مدینے مر.
اب ہم سے نہ لڑ، جھگڑا ان سے کر جو یہ فرما رہے ہیں. اور پھر حضور نے پکا کر دیا صحابہ کو. اب تجھے لاکھ کا پتا ہے، انہیں پتا نہیں تھا. یہی چارم ہے نا جی، وہاں لاکھ ملتا ہے تو صحابہ یا تو ان کو ثواب نہیں چاہیے تھا، تو پھر حضور کنڈیشن لگا دیتے تھے. حضرت عمر آئے، حضور اجازت دو میں عمرہ کر رہا ہوں. فرمایا ڈھیر دن نہ لامی، ڈھیر. آگے حضرت عمر فاروق تو پہلے ہی بڑے مفتی تھے، وہ کہتے تھے کہ جس نے کہا نا مکہ مدینے سے افضل ہے، رگڑا چڑھاؤں گا. پڑھیں نا حدیث کی کتابیں. حضرت اسلم جو حضرت فاروق اعظم کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عیاش جو مکے کی طرف رہتے تھے گیا، انہوں نے شربت کا گلاس بنایا، مجھے آ کے کہا اسلم پی. میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے حضرت عمر کا پسندیدہ شربت ہے. یار دی پسند ہوئی نا، پھر پسند. حضرت عمر غلام تھے نا حضرت عمر کے، حضرت اسلم، تو اسلم کو کہا اسلم پی. انہوں نے کہا بھئی پیوں تو صحیح لیکن وجہ کیوں اصرار کا؟ کہا حضرت عمر کا پسندیدہ شربت ہے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کوئی گل سنا. انہوں نے کہا اور تینوں کی گل سنا ماں. ایک دن حضرت عمر مجھے یہیں ملے مکہ شریف میں، اور میں کہا کرتا تھا مکہ افضل ہے، مجھے فرمانے لگے ہاں بھائی عبداللہ ابن عیاش اے دس مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ وہ دن ہن میں تا پکا عقیدہ بنائی کھلوتا تھا. میں کہا جی ایک کعبہ تا مکے وچ ہے، کعبہ مکے وچ ہے، حج مکے وچ ہے. حضرت عمر آکھے یہ دلیلہ نہ دے، مینوں سیدھا دس. اب وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مطلب ان کا کیا ہے. میں نے گول ہی رکھا کام کہ جی کعبہ تو مکے میں ہے. آگے تشریح کرتے ہیں تابعی، وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ تھا کہ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ مکہ افضل ہے، انہیں اتھے ہی کٹنا سی. کی مینو چاہیے کہ حضرت عمر ایک باری آمن نہیں نہ مولویاں نو انجی پینٹی لاون گے، انہاں نو ٹھکانا نہیں لبنا. بھامیں لال رومالی تے بھامیں نیلی رومالی. ایک میرے بزرگ تھے کمال بزرگ، علم ہر چیز میں کمال. وہ ایک بندے نو ویکھیا نا لال رومال پایا، انہوں کو اتارو. انہیں آکھا سونا توحفے چ ملے، انہیں توحفے چ ملے بھامیں جی دے چلن رومال اتار. انہوں نے پوچھا پھر سرکار خیر ہے؟ انہوں نے آکھا مینوں یہ چنگا نہیں لگدا. انہیں آکھا حضور وجہ؟ فرمایا بے ادباں دی نشانی ہے. ناراض بھی نہ ہونا، کتاباں میں بھی لکھیا انہاں دے. ہائے ہائے سونی نشانی یار دی ہوئے تے چنگی لگدی ہے، تے جو چیز چنگی بھی ہوئے تے بے ادباں نے پائی ہوئے تے وہ بھی بھیڑی. کیونکہ سونا جیڑی چیز پا لوے وہ سونی لگدی ہے، تے کو جا بھامیں سونی پا لوے. بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ادا لگ دے میٹھا. شکر ہے تانوں سمجھ ہی نہیں آیا. ہائے ہائے مدینہ کیوں مدینہ ہے؟ حضور کے مشہور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے پاک، بیمار ہو گئے، اب روئیں زارو زار. پہنچ گئے سرکار، حضور مکے میں تھے، جا کے دیکھا زارو قطار حضرت سعد روتے ہیں. حضور نے فرمایا حوصلہ رکھ، کیوں روتا ہے؟ درد زیادہ ہے، بخار کی شدت ہے. کہا لجپالا بخار کو نہیں روتا، ڈر لگ رہا ہے کہیں مکے میں موت نہ آ جائے. صدیقی صاحب اگر صحابی کے جذبے میں غلطی تھی، حضور کا تو فرض تھا سمجھاتے کہ مکے وچ مرنا کوئی عیب نہیں، کوئی بری گل نہیں. لیکن حضور نے بجائے وہ فرمانے کے فرمایا فکر نہ کر، اتھے نہیں سگدا تو مر. اور فرمایا ابھی تو نے بڑے کام کرنے ہیں،
واہ مدینے والے تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ کنے کتنے مرنا ہے. اللہ اکبر. سعد مشہور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ رو رہے ہیں کس دکھ میں؟ کتھے مکے چ نہ مر جاواں، کتھے مکے میں موت نہ آئے. حضور نے تسلی دی تو مکے میں نہیں مرنے والا. او ہنجو بھی گئیاں تے دکھ بھی. اب میں آپ کو ایک جملہ پورے ہوش حواس سے کہہ رہا ہوں، صحابہ مکے میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے. 1400 سال کی کتابیں جو مرضی آئے پھرولو، پوچھو دیانتداری سے علماء سے کہ صحابہ مکے میں مرنا پسند نہیں کرتے، لیکن مدینہ. بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت فاروق اعظم مانگ رہے تھے دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. مولا موت دے شہادت کی. یہ عجیب دعا ہے. انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند. موت شہادت کی. اگلا جملہ کیا؟ موت بھی دیتے یار دے شہر وچ. او بھئی شہادت تے مل دی ہے میدانہ وچ. میدان میں مانگو نہ دعا. انہاں کہ نہیں منگنی بھی شہادت تے لینی بھی یار دے شہر وچ. ڈاٹھے جو ہوئے یا اللہ موت دے شہادت کی. دیواں کتھے؟ مدینے میں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پھر فرمایا اے تیری عجیب دعا ہے میدان جا. انہاں آکھیا نہیں تھے ہی لینی ہے. یعنی ڈبل ڈبل ہے. ایک چوپڑیاں تے ایک نالے چوپڑیاں. اور اے تے انج یہ کہ نیاز صاحب میں نے ٹیلی فون تے فرمایا کہ حاجی عابد صاحب بڑے سریلے جے بندے نہیں میٹھے بندے تے تقریر سر علی کری. تو ایک چوپڑیاں تے وہ بھی بھوکے بندے کو لوں. میں تقریر مکائی تے جیڑا میرا مدعی سی وہ گیٹ تے نسیا. انہیں آکھیا حضور کھانا تیار ہے. میں آکھیا نہیں تیرا کھانا تیار ہے اگوں بھی انتظار ہے. او دا کھانا اتھے ہی پانی جو نہیں پیتا تے میرے فقیر آکھیا کچھ کم از کم پانی ہی پی لوی ہے. میں آکھیا پانی بھی سیال کوٹ تے آگے میں آخدہ نہیں پتہ نہیں پکا بھی ہے کہ نہیں. اچھا پھر خیر اب پھر تے آسرا ہو گیا نا جی. سبحان اللہ. میں بھی پکا کر رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ سبحان اللہ. صحابہ دعا مانگتے تھے مدینے میں مرنے کی. اور میرے حضور اللہ اکبر آپ جاتے نا سفر پہ پلٹ کے آتے تو سواری کی لگام کو ڈھیلا کرتے اور سواری دوڑتی. صحابہ پوچھتے حضور خیر ہے؟ فرمایا مدینہ قریب ہے. مدینے کی طرف سواری دوڑتی. اور کمال یہ ہے حضور خوش ہو کے بتاتے کہ یہ جو میرا مدینہ ہے اس کی ہر شے کو مجھ سے پیار ہے. اس کے پتھر اس کے پہاڑ سارے کرتے ہیں مجھ سے پیار. جس شہر کی ہر شے مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹی. مٹی جو اڑے اور کوئی آدمی مٹی سے بچنے کی کوشش کرے آواز کان میں آتی لگن دے
مدینے کی مٹی ہے اس لیے شہر مدینہ، اس میں اب میں ادب کی بات کرنے لگا ہوں، اس میں اکثر ہم لوگ جب جاتے ہیں عموماً آج کل یہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں، ادھر اذان ہوئی ادھر ٹھک موبائل کو آن کیا، اب یہ بھول گئے ہم کہ اذان ہو رہی ہے، بس وہ اپنی تصویر اور ادھر ادھر توجہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ ہی نہ رہی نہ اذان کی طرف نہ عرش والے مہمان کی طرف، آپ مصروف ہو گئے اپنی ویڈیو بنانے میں، فرشتے کہتے لعنت تیرے اوپر۔ یاد رکھیں اذان ہو اور بندہ جان بوجھ کر غفلت برتے، بے توجہی برتے، فرمایا خطرہ ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے جب مکے جائیں مدینے جائیں خصوصاً حرم کے اندر احتیاط فرمائیں، اور ہماری عادت یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک کے روضے کے جو قریب چھتریاں وہاں جا بیٹھتے ہیں، اور یہ غلطی عام نہیں خاص کرتے ہیں، اور پھر بیٹھے ہیں سارے پیر اور مولانا مل کے اور ایک دوسرے کو باتیں کر کے ہنس رہے ہیں۔ اے ظالمو بیٹھے کس کے سامنے ہو؟ نعت خان پیر مولوی دوسروں کا کیا گلہ کروں، یہ سارے رل کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہاں ملو گے، کہتے ہیں اصحاب صفہ والے چبوترے کے پاس، وہاں گپ شپ لگائیں گے۔ اور خدا تمہیں اچھا کرے، اپنی عاقبت برباد کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی مسجد نبوی میں جب کوئی آتا چپ کر کے عبادت کرتا، ایک بندے کو دیکھا باتیں کر رہا ہے، آپ نے بولے نہیں، بلایا، بلا کے پوچھا کون ہے تو، کدھر سے آیا؟ اس نے دور کا پتہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اگر مدینے کا ہوتا میں تجھے کوڑوں سے مارتا، تجھے پتا کوئی نہیں کہاں بیٹھا۔ واہ میرے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اے راہ روے قدم آہستہ ترنے چوما ہر ذرہ او درد مندست۔ او مدینے کے مسافر، او عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے، جب مدینے میں چلے تو پاؤں ذرا آہستہ رکھ، پاؤں مدینے کی مٹی پہ آہستہ رکھ، کیوں؟ چوما ہر ذرہ او درد مندست، کہا جیسے ہم عاشقوں کا دل زخمی ہے مدینے کی مٹی بھی عشق میں زخمی ہے، تو زخمیوں پہ پاؤں تو نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، ارے سر کی جا ہے او جانے والے۔ اسی لیے اس شوق سینہ چاک، اب سے تب تک تب سے اب تک، حضور کا ایک غلام تھا ابو الخیر اس کا نام تھا، قوم کا حبشی تھا، اولاد تھا حضرت بلال کی، اور کتنے سال خدمت کی، 60 سال حرمین میں جھاڑو دیتا رہا۔ حضرت بلال کی نسل اسی طرح کی شکل، بلالی رنگ، نسلن بھی بلالی، حرمین میں 60 سال تک ڈیوٹی لگ گئی مدینے، اور دعائیں مانگتا رہا کوئی ایسا ویلا آئے ڈیوٹی خود سرکار کے روضے پہ لگ جائے۔ دعا ہوئی قبول، ڈیوٹی لگی حضور کے پاک چہرے والی طرف، اور وہ بھی وقت تہجد کا، اس وقت مسجد بند ہوتی تھی، اب ڈیوٹی لگی۔ ایک دن عشق اپنے جوبن پہ آیا،
अबुल खैर झाड़ू, दाढ़ी चिट्टी हो गई, कमर झुक चुकी थी, आखिरी वक्त था, जमाना था। अब झाड़ू देता देता सुबह का वेला, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, जग सुख की नींद में सोता है, बिरहा हमारी रोती है, मोरी रो रो के कटती है रैन पिया, तेरी याद है मन का चैन पिया। पिछला पहर रहमत की बरसात, कोई नहीं दूसरी जात, अकेले हजरत अबुल खैर हबशी झाड़ू देते देते जब ऐन हुजूर के मजार के सामने आए, इश्क ने भांभण मचाया। झाड़ू जमीन पे रख के वो थोड़ी सी दाढ़ी मिट्टी पे रख दी, कहा अब झाड़ू की जरूरत नहीं है, ये किस लिए है। झाड़ू की जगह दाढ़ी रगड़ने लगा, रोते रोते कहा लजपाला सबकी सुनते हो, हुस्न के दाता हम गरीबों की भी सदा सुन लो, अहमद रिफाई से मिले हो। अहमद बिन यहया को रोटी बख्शी, अबू हनीफा को जवाब दिया, कुतुबुद्दीन को जवाब दिया, मैं तो ना कुतुबुद्दीन ना मुइनुद्दीन ना इमाम आजम ना अहमद रिफाई सैयद हूँ, रंग का भी काला कौम मेरी हबशी, ना औकात ना जात ना अमल ना शक्ल, पर दिल करता है मैं सलाम करूं। लेकिन आस ये है सबसे बोलते हो, हम गरीबों से भी बोलो, लेकिन बेखुदी के अंदर कहा चलो आप सरदार ठहरे, बोलो न बोलो खुशी आपकी, हम तो बोलते हैं बस इसी वारफ्तगी के आलम में का अस्सलामो अलैका या रसूल अस्सकलैन। अंदर से हुक जो निकली तो हुस्न बेताब हुआ, अंदर से आई जवाब वालेकुमुस्सलाम या ताऊसल हरमैन। तो इंस के रसूल सलाम, अंदर से जवाब ने सारे जख्म मुंदमिल कर दिए। फरमाया वालेकुमुस्सलाम या ताऊसल हरमैन, ओए मक्के मदीने दे मोर मंग कुछ होर। और फरमाया मक्के मदीने के मोर सोना हुंदा है हजूर, सोना। फरमाया तू अपने आप नू को जाना समझ, तू मेरे मदीने दा भी मोर है ते तू मक्के दा भी मोर है। इसलिए जो अदब से आता है वो लकब भी। इसी हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग थे हजरत कलंदर जलालाबादी। क्या कलंदर, नाम का भी कलंदर, मुकद्दर का सिकंदर, औलिया में कमाल नाम हजरत कलंदर जलालाबादी का। कुदरत ने इज्जत ये बख्शी थी कि जब भी बेखुदी में आते आंख बंद फरमाते, हिंद के जलालाबाद शहर में सरकार का जियारत वाला। बड़ी इज्जत है कि बंदा रात हो और फिर मेरे करीम से मुला, बड़ी बात है। हजरत कलंदर जलालाबादी निकले, उम्रे हज का मौसम आया, जब उतरे मदीना पाक तो सामान था पास, और मदीना शरीफ का गरीब कुल्ली हम्माल जो आया, सामान उस मदीने के हम्माल कुल्ली को पकड़ाया। उस गरीब ने सामान जो उठाया, एक प्याला हजरत कलंदर जलालाबादी का खिसका, नीचे जो गिरा टूट गया। कलंदर था, कलंदर जोश में जो आया, उसे सूझी ना कहा हूं, रख के मारा थप्पड़ मदीने के कुल्ली को। बस थप्पड़ पड़ा, कुल्ली कलंदर की रोल गई।
گٹھڑی کھل گئی. اب یا جلال آباد میں ملاقاتیں یا مدینے میں اندھیرا. اجڑ گیا قلندر کا ڈیرا. اب ٹکرے مارے دیوار سے, معافیاں مانگے سرکار سے کہ یہاں دنیا آباد ہوتی ہے, میں اجڑ گیا تیرے نگر میں, میں اجڑ گیا تیرے شہر میں. 15 دن تک نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے, بس روتا ہے, آہیں بھرتا ہے. میرا رنگ روپ بگڑ گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا, جو چمن خزاں سے اجڑ گیا, میں اس کی فصل بہار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں, کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں, میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. تڑپتے تڑپتے جو آئے ترس کھائے, دعا کر کے نکل جائے. اللہ کے ولی آتے رہے, رو رو کے جاتے رہے, پر کون مدد کرے اجڑے ہوں کی. تماشا ہر کوئی تکتا تھا, یہ دیواروں پہ گرتا, مٹی سر پہ ڈالتا, کپڑے پھٹ گئے, مٹی میں اٹ گئے. جب 15 دن گزرے کوئی پرسان حال نہ آیا, ایک کامل بندہ رب کا آیا, تک کے ترس کھایا, کہا قلندر. قلندر نے دیکھا شاید کوئی ہوا وصال کی چلے, شاید کوئی کرم کی صدا آئے. ایسے تکا, کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, تجھے رستہ بتاتے ہیں. کہا کچھ بتا, کر کچھ میرے لیے. کہا روز روز جب گہرا ہوتا ہے اندھیرا, ایک خاتون ڈالتی ہے حضور کے مزار کا پھیرا. لپٹی ہوئی آتی ہے اپنی چادر میں, آج تک کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ قریب جائے, تعارف پائے. اس بی بی کے پاس یہ اختیار, کرا سکتی ہے دیدار, منا سکتی ہے سرکار. لیکن ہم میں تو جرات نہیں, تو دیوانہ ہے اور ضرورت مند دیوانے ہوتے ہیں. اس نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے, مر جاؤں گا کچھ کر جاؤں گا. اب جنت البقیع والی سمت اس نے جا کے وہیں رونا شروع کیا. اچانک بی بی ہوئی نمودار, اپنی چادر میں سمٹی لپٹی ہوئی آ کے بیٹھ گئی. نظر سیدھی سرکار کے ڈیرے پہ, قلندر کی چیخ پہ چیخ, ہوک پہ ہوک, کوک پہ کوک, لوگوں کے کلیجے دہل رہے ہیں. بی بی نے ایسے دیکھا, یہ کس کی چیخیں ہیں جو کلیجے ہلا رہی ہیں. ایسے جو دیکھا درد بھی سمجھ گئی, بے خبر تو نہ تھی, مرض بھی سمجھ گئی. اور تک کے قلندر کی طرف کا, قلندر ہذہ المدینہ, قلندر ہوش رکھ یہ مدینہ ہے. قلندر تڑپا ماہی بے آب کی طرح. پھر بی بی نے دیکھا قلندر ہذہ المدینہ, قلندر بھول گیا تو یہ مدینہ ہے. کہتے کہتے 3 صدائیں لگیں. اب اسے آس لگ گئی قلندر کو کہ بی بی بول پڑی ہے, کوئی در ضرور کھلے گا, کوئی موتی کرم کا ضرور ڈلے گا. اب تھوڑی دیر ہوئی, پوچھا کیا مرض لگا, کہا اجڑ گیا. بے ادبی کر بیٹھا ایک حمال کی, اب ناراضگی بن گئی آمنہ کے لال کی. اب میں اجڑا, اب واپس نہیں جاؤں گا, یہیں مر جاؤں گا. بی بی نے کہا ٹھہر, امید لگ گئی, امید لگ گئی. تھوڑی دیر گزری کہ بی بی پتہ نہیں درود پڑھتی تھی, سلام پڑھتی تھی, اور ایسے اس نے اپنی چادر کے اندر ہی ہاتھ اٹھایا اور کہا قلندر. قلندر تو پہلے ہی جل رہا تھا, ایسے کیا, فرمایا شوف, آنکھ اٹھا,
نظر ٹکا شف ہاذا رسول اللہ، وہ دیکھ سرکار کر لے دیدار، ہو گیا تیرا بیڑا پار۔ سمجھیے سرکار مکہ مکہ ہے مدینہ، ہاں دل تو میرا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے، لیکن روز کی نوکری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، انتظار بھی، میں انتظار کی بھی معافی چاہتا ہوں، اور آپ نے میری باتیں غور سے سنی، میرا پیغام آپ سمجھ گئے۔ مکے جائیں، مدینے جائیں، نیاز سے جائیں، ادب سے جائیں، ادب سے جو جائے گا وہ کچھ نہ کچھ لے کے، ورنہ خر عیسیٰ اگر بمکہ رود، چوں باز آید ہنوز خر باشد، کھوتا اگر مکے مدینے جاتا ہے تو کھوتا ہی واپس آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کھوتے ہیں، اس لیے اللہ انسان رکھے، حضور کا غلام رکھے، لبوں پہ درود و وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یا نبی